او وہابیوں ملو پھر ہم یا غوث یا خواجہ یا علی کہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر واقعی وہابی اس لیے کرتا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے تو یہ عشق رسول ہے اور یہ ایسا عشق ہے کہ اس کی بنیاد پر بخشش ہو جائے گی۔ ہمیں برا کہو تمہیں حق ہے، اگر ہم کسی کی شخصیت میں انگلی اٹھائیں، کسی کا نام برا کہہ کے پکاریں، کسی کو گالیاں دیں، جو تمہارے پیروں کا حال ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہ تعلیم دیتا ہے پیر علاؤالدین صاحب کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو دعائیں یاد نہیں تو وہابیوں کو گالیاں ہی دے لو۔ شخصیات کو گالیاں دینا تمہارا کام ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دینا تمہارا کام ہے، علماء اہل سنت کو دجال کذاب کے ناموں سے پکارنا تمہارا کام ہے۔ ہم تو کذاب کو بھی کذاب نہیں کہہ رہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں اس کا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث رسول کے خلاف ہے، وہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے، ہمیں اس کی شخصی زندگی سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اس کی ہر وہ بات جو قرآن سے ٹکرائے گی، محمد کے فرمان سے ٹکرائے گی، جب تک زندگی کا آخری لمحہ باقی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اللہ کی قسم شریعت میں اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑتے رہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ بدعتی تو بدعت کر اس لیے رہا ہے کہ وہ اس کو دین سمجھتا ہے، ایمان سمجھتا ہے، گناہ نہیں سمجھتا، ثواب سمجھتا ہے، لیکن جس کو اس کی بدعت کا علم ہے، جس کو اس کے بد عقیدوں کا علم ہے، اس کے باوجود اس سے محبت کر رہا ہے تو یہ مجرم زیادہ بڑا ہے۔ یہ جان بوجھ کے علم ہوتے ہوئے جس کے لیے دل میں محبت کی فضا نہیں ہونی چاہیے تھی اس کو پیدا کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سنت کی محبت میں عجیب جملہ کہتے ہیں، غور سے سنیے، لا غیبت لاصحاب البدع، بدعتیوں کی کوئی غیبت نہیں ہوتی۔ اکثر یہ طعنہ دیتے ہیں اہل بدعت، جی آپ ہمارے بزرگوں کی غیبت کرتے ہیں، آپ ہمارے بزرگوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ ان کی غیبت ہے، غیبت حرام ہے۔ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بدعتیوں کی غیبت نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے، ہم جب بھی کلام کرتے ہیں وہ کسی پر بھی ہو، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اس کی رحمت سے ہماری زبان کسی انسان کی ذاتی زندگی پہ کبھی دراز نہیں ہوتی، اس کے ذاتی معاملات، کوئی چور ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی بدماش ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی ذاتی زندگی کیا ہے ہم کبھی اس پہ کلام نہیں کرتے، نہ ہمیں اجازت ہے اس چیز کی، اس کے ذات کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کسی کا قول کسی کو جنت سے دور کر رہا ہو، کسی کی تقریر، قسم خدا کی وہابیوں کے ساتھ کھاؤ گے، دیوبندیوں کے ساتھ پیو گے، پوری زندگی اپنے گاؤں کی مسجد نہیں بلکہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے رہو، جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کسی کی کتاب، کسی کی تحریر دین محمد میں تبدیلی کرنے کا سبب بن رہی ہو، رب محمد کی قسم وہ کائنات کا کوئی بندہ بھی ہو، ہمیں محمد کے دین کی حفاظت کرنی ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ ہمیں برا کہو تمہیں حق ہے۔ او وہابیوں ملو تم نے کس کس کو لیلا بنایا اپنی، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ پھر ہم یا غوث یا خواجہ یا علی کہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ او لوگو یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ اگر ہم کسی کی شخصیت میں انگلی اٹھائیں، کسی کا نام برا کہہ کے پکاریں، کسی کو گالیاں دیں، جو تمہارے پیروں کا حال ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہ تعلیم دیتا ہے پیر علاؤالدین صاحب کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو دعائیں یاد نہیں تو وہابیوں کو گالیاں ہی دے لو۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کرن کی لوگ کتاباں چکی پہ میں کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں دو تکے نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ کچھ نہیں آمدہ کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ، میں کہا بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھر چلو توڑی ایسی
تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے رکھے تو بھی اسے کرتا نہ گانا کٹی گا توڑی بنیاد رکھن والے دی ہے دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی یہ سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو اس میں حضرات اب میں پھر اعلان ببانگے دخل بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ صاحب وابیت کے ساتھ اتفاق کرنا شیعت کے ساتھ اتفاق کرنا اپنی قیامت کو غرق کرنے والی بات ہے شخصیات کو گالیاں دینا تمہارا کام ہے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دینا تمہارا کام ہے علماء اہل سنت کو دجال کذاب کے ناموں سے پکارنا تمہارا کام ہے ہم تو کذاب کو بھی کذاب نہیں کہہ رہے صرف یہ کہہ رہے ہیں اس کا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے حدیث رسول کے خلاف ہے وہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ جانے اس کا اللہ جانے ہمیں اس کی شخصی زندگی سے کوئی سروکار نہیں لیکن اس کی ہر وہ بات جو قرآن سے ٹکرائے گی محمد کے فرمان سے ٹکرائے گی جب تک زندگی کا آخری لمحہ باقی ہے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اللہ کی قسم شریعت پہ اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑتے رہیں گے یہ اہل سنت کا طریقہ ہے یہ محدثین کا طریقہ ہے اسی لیے امام اہل سنت احمد بن حنبل سے سوال ہوا ایک شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت نفل نوافل انفرادی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے دوسرا شخص فرض نماز کے بعد لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو توحید کا درس دینے کے لیے ان کے سامنے اہل بدعت کے شرور کو واضح کرنے کے لیے اہل بدعت پہ رد کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے جو اپنی انفرادی عبادتیں کر رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا جو اہل بدعت کا پردہ فاش کر رہا ہے امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ عظیم آدمی ہے جو اہل بدعت کے شرور سے عوام کو بچا رہا ہے امام ابن جوزی رحمہ اللہ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں امام احمد سنت کے ساتھ شدت سے محبت کرتے تھے اور بدعت سے شدت سے منع کرتے تھے اگر کسی اچھے آدمی سے بھی خلاف سنت کوئی عمل ہو جاتا اگر کسی اچھے آدمی سے بھی خلاف سنت کوئی عمل ہو جاتا تو اسے رد کرتے اس کو نصیحت کرتے اور اس کو دین کے لیے نصیحت کرنا جانتے